الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تحقیق ہم نے ہی تیرے اوپر یہ قرآن ترتیب سے اتارا فاصبر لحکم ربک اپنے رب کے حکم پہ صبر کرنا ولا تطع منهم عاصما او کفورا اور ان میں سے کسی گناہگار اور نہ شکرے کو رعایت دیتے ہوئے کچھ مان نہ لینا واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا اپنے رب کا نام یاد رکھنا صبح بھی اور شام بھی وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو بھی فَاسْجُدْ لَهُ اس یاد کو قائم رکھتے ہوئے رات کو اپنے رب کے سجدے کرتے رہنا وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور لمبی رات اس کی تسبیح میں لگے رہنا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ تحقیق یہ دنیا دار لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور اپنے پیچھے ایک بڑا بوجھل دن چھوڑ رہے ہیں نحن خلقناہم ہمیں نے انہیں پیدا کیا وشددنا اسرہم
اور ان کے قبیلے مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا. جب ہم چاہیں ان کے بدلے ان کی طرح کے لوگ لے آئیں. ان هذه تذکرہ، تحقیق یہی یاد رکھنے کی بات ہے. فمن شاء اتخذ إلی ربہ سبیلا، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرح رستہ بنا لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں کو پہچاننے والا. یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی سبق چل رہا ہے، آپ سن رہے ہیں قیامت کے تذکرے آخری صورتوں میں، اور ان تذکروں میں اچھے لوگوں کے لیے نعمتوں کے تذکرے اور دنیا میں ان کی اچھی عادتوں کے تذکرے. جہنمیوں کا تذکرہ ہے، وہاں ان کی محرومیوں کے تذکرے اور دنیا میں ان کی عیاشیوں کے تذکرے یہ چل رہے ہیں. لیکن ان تذکروں میں دو فریق بن جاتے ہیں، ایک جنتی ایک جہنمی. جہنمی وہ ہے جو اپنی نیتوں اپنے قول و عمل سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بنا لیا. اور جہنمی وہ ہے جنہوں نے ظلم و ستم میں دنیا کی زندگی گزاری، پھر آخر میں انہیں اپنا قیامت کے دن اس ظلم کا سلسلہ بھگتنا ہوگا. یہ رحمتوں کے جو مستحق بناتے ہیں اپنے آپ کو، اور جو ظلم و ستم میں زندگی گزارتے ہیں، یہ دو مختلف رنگ زندگیوں پہ کیسے بنتے ہیں. تو پھر یہ سارا تذکرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ میں اللہ نے قرآن اپنی رحمت کا ذریعہ بنا کے اتارا. جو کوئی قرآن سے روشنی حاصل کر کے زندگی گزارتے ہیں اور ہر قدم اٹھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب کی رحمتوں کا مستحق بنا لیتے ہیں. اور جو کوئی قرآنی تعلیمات کو ماننا تو کجا سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یا ظاہری طور پہ ماننے کے بعد پھر اپنی مرضیاں اور اپنی خواہشات کے بل بوتے پہ زندگی گزارتے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو قرآن کو نہ ماننے کے مجرم ہیں. فیصلے قرآن سے ہیں، جنتی کون اور جہنمی کون.
سیدھے رستے پہ چلنے والا کون اور ادھر ادھر بھٹکنے والا کون؟ یہ قرآن و قانون و اصول ہے جس سے یہ سب کچھ طے ہوتا ہے۔ قرآن آسمانوں سے نازل کردہ کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے اس نزول میں اس کی رحمتوں کی انتہائیں شامل ہیں، جسے اللہ انا کل کے سبق میں آپ سنتے رہے، میں کی بجائے انا، آنا کی بجائے نحنو، نزلتو کی بجائے نزلنا۔ سبحان اللہ۔ قانون ہے یہ، قانون پہ چلنے والے چلے تو وہ قانون کی برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اگر نہ چلے تو وہ قانون کی بغاوتوں کی زد میں آتے ہیں۔ یہ یوں تو نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پکڑ کے جھولی میں ڈال دی جائے۔ جھولی میں تو کوئی چیز بھی یہاں نہیں ڈالی جاتی۔ بچپن شروع ہوتا ہے، ماں کے دودھ سے شروع کرتا ہوں، جوانی آتی ہے، ماں کی جان چھوٹتی ہے اور میں خود گند مند اپنا اندر سے نکالنے لگتا ہوں اور صاف کرنے لگتا ہوں، چھوٹے موٹے کام اپنے خود کرنے لگتا ہوں۔ یہ سب کچھ مرحلہ وار ہوتا ہے، ایک دم تو ہو نہیں سکتا، اور نہ کبھی ہوا ہے۔ ایک ٹہنی لگاتے ہیں، اس کو درخت بنتے بنتے کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھل ملتے ملتے کتنا وقت لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہل چلا چلا کے مٹی کو نرم کر کر کے دانا ڈال کے وہاں آ جاتے ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے ان سب کاموں میں؟ کتنا عرصہ مجھے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ بارشیں برسے مٹی تیار ہو جائے، کہیں برشی تو پھر جا کے میں نے وہاں ہل چلائے، دانے ڈالے، پھر دانے ڈالنے کے بعد مجھے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اب رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمتیں شامل ہوتی ہے تو پھر ایک دانے سے 700 دانے لگنے۔ یہ سب کچھ ترتیب سے ہوتا ہے۔ یہ میری 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی ایک لمحے میں تو نہیں گزر سکتی، اسے 70 سال چاہیے گزرنے کے لیے، تب جا کے وہ گزرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نزل قرآن تنزیلا، یہ جو زور دیا گیا کہ یہ میں نے آہستہ آہستہ اتاری، کیونکہ زندگی انسانی کا سارا سسٹم ہی یوں آہستہ آہستہ چلانے سے چلتا ہے، تو یہ قرآن بھی آہستہ آہستہ۔ ایک دم ساری روزی نہیں دی جا سکتی، وہ لینے والا ماری جائے گا اس طرح تو۔ اسی طرح قرآن بھی ایک دم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جس انسان کو اللہ چن چن کے منتخب کرتے ہیں دینے کے لیے، جب نازل ہونا قرآن شروع ہوتا ہے تو اس کو کپکیاں طاری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی
ایک دم نہیں ہو سکتا یہ. جب کبھی آپ سواری پہ سوار ہوتے تھے، سواری چل رہی ہوتی تھی، وحی کا نزول شروع ہو جائے تو آپ کی اونٹنی بڑی زبردست قسم کی اونٹنی تھی، بڑی تگڑی اونٹنی تھی. جب کبھی مقابلے ہوتے تو وہ جیتا کرتی تھی. لیکن وحی کے نزول کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ خواہش میں کسی کی کیسے پوری کروں کہ ہمیں بنا بنایا قرآن دے دے. ہم اس پہ اتر سکتا ہے تو ہم پہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ یہ بکواسیں کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ چاہتے ہیں کہ بنا بنایا سب کچھ مل جائے ہمیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی زندگی خود دن بدن گزر رہی ہے تو جیسے جیسے ہر حکم کا نزول کا موسم آئے گا اس موسم کے مطابق حکم نازل ہوتے رہیں. سبحان اللہ. جو بچپن کے حکم ہے وہ بچپن کے زمانے میں ہے، جو جوانی کے حکم ہے وہ جوانی کے زمانے کے لیے ہے، جو بڑھاپے کے حکم ہے وہ بڑھاپے کے زمانے کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ سب کچھ ایک نہج سے، ایک طریق سے، ایک ترتیب سے ہوتا ہے. تنزیلا. اللہ اکبر. یوں نہیں ہو سکتا کہ کسی کی خواہشوں پہ ستیہ ناش کر دیا جائے نا. کسی کی خواہشیں نہیں چلتی کسی کی باب میں. کسی کی خواہش کسی بھی زندگی کے مسئلے میں کسی کی خواہش ہے چلے نہیں. خواہش سے ابتدا ہوتی ہے. ایک خواہش پیدا ہوتی ہے دیکھیں چیز کے، سن کے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. اس خواہش کو جوان ہوتے پھر کتنا وقت لگتا ہے. اس خواہش کو مجھے اپنی گرفت میں لینے میں پھر کتنا وقت لگتا ہے. پھر اس خواہش کے حصول کے لیے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتا ہوں، اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو خواہش کا بھی سفر چلتا ہے اس کا بھی اللہ کہتے ہیں ایک ایک لمحہ میری مرضی کا. سبحان اللہ. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. سبحان اللہ. جب خواہش تک میری مرضی کی تو پھر تمہاری خواہش میں ایک دم قرآن دے ڈالوں کسی کو، تم میں سے کسی کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صبح و شام دنیا کی محبت میں گرفتار اور اس کے حصول میں بڑی رفتار سے دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ دوڑ کدھر رہے ہیں؟ دے میں انہیں قرآن دوں؟ کوئی توقع ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے میں نے قرآن دینا ہوتا ہے نا، اس کو تو اس کی پیدائش سے پہلے اس ماں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھتا ہوں سبحان اللہ. جس سے پیغمبر نے جنم لینا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. یہ سب کچھ بے اصولہ نہیں ہے، بڑے اصول سے ہوتا ہے.
ایک بڑا قانون ہے. سبحان اللہ. اہل دل کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ماں، اللہ اس کی ماں کی ماں، سبحان اللہ پھر اس ماں کی ماں، سبحان اللہ پھر اس ماں کی ماں، اما حوا تک جتنی مائیں درمیان میں آتی ہیں، جن ماؤں سے آگے چل کے کسی ماں سے، اس نسل میں سے پیغمبر نے جنم لینا ہوتا ہے، ان ساری ماؤں کو اللہ زنا سے محفوظ رکھتے ہیں، سبحان اللہ گندگیوں سے پاک رکھتے ہیں. سبحان اللہ انہیں اپنی کتاب دینی ہوتی ہے جو سراسر پاک ہوتی ہے. سبحان اللہ جی، انہیں اپنی کتاب دینی ہوتی ہے جو سراسر پاک ہوتی ہے. اتنی پاک کہ جب تک میں نے انہیں سنبھال کے رکھا، اسے کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا، اور جب کسی کی ڈیوٹی لگائی، لو لے جایا کرو، میرے محبوب کو دے آیا کرو. جی جی، تو وہ بھی اس کو سنا جو پاک فرشتوں کا سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سبحان تنزیل من رب العالمین. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ قرآن کی سمجھ دے. آمین تنزیل من رب جی سبحان اللہ. تنزیل من رب العالمین. یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی چیز ہے. رب العالمین کوئی بھی دنیا میں چیز بے ترتیبی نہیں اتارتا، وہ رب ہے. جی، دانے کو پالتا ہے تو ایک ترتیب سے، انسانوں کو زندگی کے دن گزارنے کے موقع دیتا ہے تو ایک ترتیب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادتیں اس کی پکاریں اس کو اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ جو اچھی لگتی ہے یہ بھی دینے والے کو اس نے اس طرح احکام کے سلسلے میں پرو رکھا ہے. یہ جو عبادتیں اسے دیتے ہیں یہ بھی بڑی ترتیب سے. سبحان اللہ جی، 24 گھنٹے میں 5 مستقل عبادتیں، بن چڑھ دی کی عبادت، یہ ترتیب ہے. سبحان اللہ جب سورج عین عروج پہ جا کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نیچے ہونے لگتا ہے تو پھر ایک عبادت. سبحان اللہ جی، جب غروب کے قریب جاتا ہے تو پھر ایک عبادت، جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر ایک عبادت. ایسی ترتیب بنتی ہے کہ صبح سے جاگنے سے لے کر رات کے سونے تک ایک ترتیب سے اس کی عبادت چلتی رہتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک حکم قرآنی ہے. یہ قرآن کی ترتیب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، جی، بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
یہ آج کا سبق۔ صبح بھی اپنے رب کو یاد کر، شام کو بھی اپنے رب کو یاد کر، رات کو بھی اس کے سجدوں میں رہ، ساری رات اس کی زبانی حمد چلتی رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کیسے چلے گی؟ نیند آ گئی، غفلت آ گئی، تو پھر اس میں اس کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جی، رات نماز پڑھ کے سویا، صبح اٹھ کے نماز پڑھی، رات کو سونے والے کو فکر کہ صبح مجھے آنکھ کھلنی چاہیے کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے، اس فکر کو لے کر سویا تو صبح جب جاگا تو اس کی ساری رات سجدے میں لکھی جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس ترتیب سے وہ کرواتا ہے اس ترتیب سے میں کروں تو پھر اس کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ جی، اس ترتیب سے ہٹ نہیں سکتا میں۔ اللہ کی توفیق سے کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں قرآن کے نزول میں بھی ترتیب ہے، لیکن یہ قرآن کا نزول جو چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، جی جب قرآن کا نزول بند ہونے لگا تو پھر یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، جب مکمل دین بن گیا تو پھر ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اس کا نام اسلام رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بات شروع ہوتی ہے تو آمنا، آمنو، یومنون، جب شروع ہوتی ہے بات قرآن مجید کی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون، سبحان اللہ، یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بالغیب۔ یہ ایمان ایمان ایمان، جو اس نور کو پوری طرح اپنے دل کو منور کرنے کا موقع نہیں دیتے، جو روشنی اتارنے والے نے اتاری ہے دلوں کے نور کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر وہ کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں جیسے ماننے والے کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ما ہم بمومنین، سبحان اللہ، یہ کوئی نہیں ماننے والے۔ تو شروع میں ایمان ایمان ایمان، اور جب یہ سب کچھ مکمل ہونے لگا تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سبحان اللہ، جب یہ آیتیں اتری تو صدیق اکبر اللہ اکبر، رضی اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مانتے تھے قرآن سبھی، لیکن صدیق اور اس کی بیٹی قرآن کو سمجھنے میں بڑے ماہر تھے۔ یہ بھی تو ملکہ اللہ کسی کو دے تو دے، اس کی رحمت ہوتی ہے۔ دونوں ہی باپ بیٹی بڑا سمجھتے تھے قرآن کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اکثر وہ سنایا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، جب یہ پردے کی آیتیں ابھی نہیں آئی تھی، رسول اللہ اور اما عائشہ بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ پڑی آسمان کے ستاروں پہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا عائشہ دیکھو رب کی طاقت نے کتنے ستارے بنائے ہم گن بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔
اما عائشہ شوق ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے جی، عورتوں کو تو زیور اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، لیکن اما عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی طرح گنی نہیں جا سکتی؟ یہ ہے اظہار شوق، سبحان اللہ، کوئی ایسا ہے جس کی نیکی ان ستاروں کی طرح گنی نہیں جا سکتی؟ مرشد نے فرمایا ہاں، عمر ابن خطاب کی نیکیاں جیسے پوچھنے والے کو مطلب کی بات نہ ملی ہو، اندر کچھ اور چاند ہے جواب انضاب ہے، تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے باپ کی کتنی نیکیاں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ مطلب ان کا تذکرہ ہی نہیں آپ نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا عمر کی تو پھر ایک حد لگائی جا سکتی ہے کہ ستاروں سے زیادہ، تیرے باپ کی نیکیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ نعرہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح بیٹھے تھے اکٹھے، تذکرہ چل پڑا قیامت کا، تو مرشد نے فرمایا عائشہ اس دن جس کا حساب ہو گیا اس کی خیر نہیں۔ بڑے سخت لفظ آپ کے منہ سے نکلے، جس کا حساب ہو گیا فقد ہلاکا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہ گیا اس کو۔ سبحان اللہ، فقد ہلاکا، قصہ ختم اس کا۔ اما عائشہ قرآن ان کے بستر پہ اترا کرتا تھا کبھی کبھی۔ سبحان اللہ، اما عائشہ کہتی تھی یا رسول اللہ قرآن میں تو آتا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بِیَمِینِہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ قرآن کی سمجھ، جس کا نامہ عمل قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں جس کا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، یہاں تو کچھ حساب آسان والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو مرشد نے فرمایا عائشہ یہ جسے حساب آسان کہا جا رہا ہے نا، یہ کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے سامنے، بندے کے سامنے جب پیش ہوگا نام عمل تو اللہ کھڑیں گے اور چلو چھڈو کی پڑھنے منو پتہ جاؤ انہوں جنت کی چلا دو۔ سبحان یہ ہوگا حساب اسباب۔ اللہ ہم سب موحدوں کا بھی حساب آسان بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ قرآن کو سمجھنے والے تھے باپ بیٹی دونوں، اللہ اکبر۔ جو بات چل رہی تھی وہ کوئی رہ ہی نہ جائے۔ جی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، لفظ قابل غور ہے، اکملت لکم دینکم، جب دین کی تکمیل کی کرنے والے نے، وہ اپنے حساب سے کر رہا تھا، اس نے اپنے حساب سے مکمل کیا، جب مکمل ہوا تو اس کا نام اسلام رکھا۔ جی حضرت صدیق اکبر آنکھوں میں آنسو، یہ آیت جب سنی تو ساتھی پوچھنے لگے رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ
جی یہ رونے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہنے لگے مجھے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے محبوب جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں اکٹھی ختم ہوئیں، ایک نبی کی زندگی کے یوم و شب و رات اور ایک قرآن مجید کا نزول، یہ اکٹھے ختم ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اکٹھے ختم ہوئے، ادھر نبی کی زندگی چل رہی تھی، ادھر قرآن کا نزول چل رہا تھا، اکٹھے ختم ہوئے تو اس کا نام دین بنا۔ تو مطلب یہ بنا کہ قرآن اور نبی کی زندگی مل کے دین بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ یہ جو نبی کو سپیشل حکم ہوتا ہے نا کہ رات سجدے بچ رویا کر، رات میری تسبیح ہے کیا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، راتی اٹھ کے قرآن پڑھیا کر، سبحان اللہ۔ یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف قرآن کے نزول سے نہیں، تیرے رات اور تیرے دن سے بھی مل کے یہ دین بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑی یہ بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ توفیق دے جو بات کہنا چاہتا ہوں ادھر جا سکوں۔ سبحان اللہ۔ جی قرآن قرآن ہے، جی قرآن تو قرآن ہے، نام رکھا ہوا ہے، نازل کرنے والے نے خود رکھا ہوا ہے، لیکن جب نبی کی زبان سے نکلتا ہے اور اس کے حکموں کی ادائیگی نبی کے عمل سے ہوتی ہے تو پھر قرآن قرآن ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نام سنت ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ نبی کے صبح و شام اور نبی کے قول و عمل سے قرآن کا عملی نام سنت ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں یہ ایک مومن کی زندگی پہ دائرہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جی مومن کو اس دائرے کے اندر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرشد ایک دن تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، تو آپ نے لاٹھی سے ایک دائرہ ایسے بنایا زمین پہ، اللہ اکبر، ایسے دائرہ بنایا، اس دائرے کے درمیان میں سوٹی رکھ کر نا لکیریں کھینچی، اللہ اکبر، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لکیر بالکل سیدھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان باقی کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، ایک بالکل سیدھی جا رہی ہے، باقی جاتے جاتے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی جا رہی ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پہ چلنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، جی، چلتا رہے تو۔ اور یہ جو ادھر ادھر جا رہی ہے نا، یہ چلتا چلتا کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو پھر وہ گیا، استغفر اللہ، ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ بھی یہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے، ان اللہ ربی
وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ ابتدائے عشق ہے جی. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب. رب اس کو کہتے ہیں جو میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ہوتا ہے رب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارا پالنے والا بھی اور میرا پالنے والا بھی ایک اللہ. یہ قرآن مجید میں آیت حضرت عیسیٰ کے منہ سے تقریر کا نکلا ہوا ایک ٹکڑا ہے اللہ کے پیغمبر سے، جو میرے پیغمبر کے مبشر تھے. یہ ایک جوڑی تھی نا. سبحان اللہ. لوگوں کو کہتے ہیں میرا رب بھی اللہ دے، تھوڑا رب بھی اللہ دے. میرے کو تے میری ماں کو نہیں جو منگنا جو کچھ دے اسے کو نہیں منگنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے. ان ظالموں نے اس بات میں بھی اختلاف کر ڈالا، حالانکہ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. فویل للذین کفروا، ایسے منکروں کے لیے تباہی تباہی، بربادی بربادی. یہ کبھی تباہی سے بچ نہیں سکتے. سبحان اللہ. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ جی. یہ سیدھا رستہ ہے، اسی پہ چلتے رہنا. ایک اللہ کی عبادت. سبحان اللہ. لیکن جب بات تکمیل کے قریب جاتی ہے تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. ہن اگوں کم رب کے پیش ہون دا آ گیا جی. او تے پکا کے رکھیو کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. تے جو دے کول پیشی دا وقت آ گیا ہے تے پھر بھی یاد رکھ لو کہ او دے کول پیش ہونا ہے نا تے خیرات تاں ہی ہونی نے جو دے نبی دی سنت لے کے گئے تھے. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ کے پاس جانا ہے. جو کوئی اپنے اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے ان کے لیے سنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ جی. ان دو چیزوں سے وہ دائرہ بنتا ہے جسے کہتے ہیں دائرہ شریعت. یہ مفتی کبھی کبھی فتویٰ دیتے ہیں نا، اے بندہ دائرہ شریعت تو باہر ہو گیا، مطلب مسلمان نہیں رہا ہوں. ختم. سبحان اللہ. قبروں کی پوجا، قبروں کے سجدے، یہ دائرہ دین سے باہر ہے، یہ دائرہ شریعت سے باہر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی مخصوص صفتیں اس کے بندوں میں مانتا ہے، یہ دائرہ شریعت سے باہر ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کی ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں سننا یہ اللہ کی خاص صفت ہے. باقی کسی میں بھی ہمیشہ کے لیے سننے کی صفت ماننا وہ بندہ دائرہ شریعت سے باہر ہے. سبحان اللہ. ایک دائرہ بن جاتا ہے جس میں میں آ جاتا ہوں. اس دائرے میں رہنے والے کو مسلمان کہتے ہیں اور اس دائرے میں داخل ہونے والے کو مومن کہتے ہیں. داخل ہوتا ہے قرآن کے ذریعے اور اس میں رہتا ہے نبی کی سنت کے ذریعے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. جی ایک مسلمان اس دائرے میں بند ہے. اللہ اس دائرے سے اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتا. کتنے بھی نیک جذبات کیوں نہ ہو، کتنے بھی اچھے جذبات کیوں نہ ہو، بڑی نیک نیتی بھی کیوں نہ ہو، اس دائرے سے باہر نو، ایسا نہیں ہو سکتا. جی بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں چونکہ دائرے سے باہر نکلنے لگتا ہوں میں، عجیب تنبیہیں آنے لگتی ہیں قرآن میں. بے شک طلاق کے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ دوسرے پارے میں. جی تو طلاق کے باب میں تو کمزوریاں میں یہ پتہ نہیں کہاں یہاں آ کے بڑی نکھرتی ہے. دینے لگتا ہوں تو کٹھی 3 دے دیتا ہوں. چودھری بڑھ لگے ہونا، بڑی شہ بڑھ لگے ہونا، کہ روکنا ہی نہیں اپنے آپ کو، اکٹھے 3 دے پاروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جس نے سجو کھبیو تنگ کر لیندے نے لوگ، تو پھر کہندے ہیں میری نیت کوئی نہیں سی، میں انجے ہی آکھیا سی، پھر اللہ کے نام میں میں تو انجے غصے چ کہہ دیتا سی، میری نیت تو نہیں سی کو طلاق دینے دی. اللہ نے رحم کیا. سبحان اللہ. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں، من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. یہ طلاق کیا کام ہے؟ حالانکہ کوئی عبادت کے مسائل نہیں ہے جی، کہ جس میں کوئی ایمان کا خلل پڑے، لیکن نظر آتا ہے ایمان کا خلل. یہ مسئلہ تو تیرے رب دا تو دار لانے میں ہو. جی چنانچہ مسئلہ یہ پکا ہو گیا، فتویٰ یہ پکا ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ لفظ طلاق سے اپنی بیوی کو خطاب کرنے والا آدر میں میری نیت نہیں سی، میری نیت نہیں سی. اتنے نیتاں نہیں چلدیاں جہاں منہ تو طلاق نکلیا بس مسا گیا. ہو گیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ بنا کہ جو میاں بیوی کی زندگی سے مل کے یہ میاں ہے یہ بیوی ہے، ایک دائرہ بنتا ہے جس دائرے میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے. جب 3 طلاقیں دے دی تو اس دائرے سے باہر ہو گیا. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. جے کل نہیں سا جے پتا لوگاں کو نو قرضے دے کے یا ادھار شاوا دے کے تے سود وصول کر دیو پہ جاؤ میرا معاف کرنا تو انہوں پتہ نہیں سی جنہ کر لیا جے، لیکن جو کچھ باقی بچتا جو چھڑ دیو بالکل نہ لائیو. اگلا لفظ تو دیکھیے قرآن مجید کا، یہ دائرے کا تذکرہ آ گیا. باقی چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم دائرہ ایمان کے اندر ہو تو پھر اسے چھوڑ دو. اور ہاں اگر سمجھ نہیں آئی جی اہل علم کو سمجھانی پڑتی ہے یہ باتیں، تو پھر صاف صاف سن لو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم اس سے باز نہ آئے سود لینے سے وصولی سے تو پھر تمہاری اور میں اللہ کی جنگ شروع ہو گئی. نعرہ تکبیر. یہ جنگ دشمنوں سے ہوتی ہے، دوستوں سے نہیں. یہ مومنوں کی جنگ کافروں سے ہوتی ہے، مومنوں سے نہیں. جی
اس کا معنی ہے دائرہ اسلام سے سننے کے باوجود، بتانے والوں کے بتانے کے باوجود نہیں چھوڑتا سود کی وصولی. کوئی دائرہ اسلام والی گل نہیں رہ گئی. میرے نال جنگ ہے، یا اللہ کی شکل جنگ دی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. میں اللہ نے اپنے ذمے دے رکھا ہے کہ میں سود کو مٹا کے چھوڑوں گا اور صدقوں کو پال کے چھوڑوں گا. سبحان. صدقہ ایک تو 100 گنا، ایک تو 700 گنا، ایک تو 1000 گنا، ایک تو لکھ گنا، ایک تو اتنے گنا بھی ہو سکتا ہے کہ گنے ہی نہ جا سکے. سبحان. میں پالتا ہوں صدقوں کو اور سود کو مٹا دیتا ہوں. سود کھانے والے جی تے میں مت مار دینا، انہوں زندگی دا سلیقہ ہی کوئی نہیں رہ جاتا. جی انہوں زندگی دا سلیقہ ہی کوئی نہیں رہ جاتا. لیکن جو مومن اپنے آپ کو حرام کے رزق سے اور کمائی سے بچا کے رکھتا ہے، اس کی زندگی تو میں اتنی خوبصورت انسانی زندگی بنا دیتا ہوں کہ فرشتے بھی اس پہ رشک کرنے لگتے ہیں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک دائرہ بنتا ہے جو بتانے چلا ہوں. جی قرآن سے اور نبی کی سنت سے یہ احکام سارے اس دائرے کو، دائرے کی لکیر ہے. میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ اس دائرے کی لکیر ہے. میں نے سود نہیں کھانا، یہ اس دائرے کی لکیر ہے. میں نے کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا، یہ اس دائرے کی لکیر ہے. سبحان اللہ. کچھ میری حرکتیں ایسی ہیں کہ ان سے میں دائرہ توڑ جاتا ہوں، اور کچھ ایسی ہے کہ دائرہ توڑنے کے قریب پہنچ جاتا ہوں. یہ جن سے روکا گیا ہے. جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، یہ کوئی چھوٹی گل نہیں. اپنے کرتوت تے اللہ نو گناہ، اللہ نو گواہ پیا بنانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. تے جو انہوں جھوٹا گواہ پیا بنانا تے پھر جھوٹا ہی گواہ آنی تے عزت ہے ہی کوئی نہیں دنیا تے. اس تو بڑیاں تے عزت نال ہے ہی کوئی نہیں. کتھوں چکے ہی انہوں کتھے لے گیا ظالمہ. پھر دائرے میں رہنے کی کیا بات رہ گئی. سبحان اللہ. یہ سارے احکام اس دائرے کا تعین کرتے ہیں، اور اس دائرے میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو قرآن کی نور توحید سے باقی احکام نبی کی سنت میں تشکیل پاتے ہیں، تو پھر یہ ایک دائرہ بنتا ہے. سبحان اللہ. وہ قرآن کی نورانیت سے بنا ہوا ایمان کا دائرہ ہو تب، یا نبی کی سنت سے بنا ہوا سب مل کے اسلام کا دائرہ ہو تب، مجھے ایک مسلمان کو اس دائرے کے اندر ہر سانس میں رہنا ہوتا ہے. جی یہ جو نبی کو کہا جا رہا ہے صبح بھی میری عبادت، رات بھی میری عبادت، شامی بھی میری عبادت، ادھی راتی بھی میری عبادت. جی یہ ان کو نہیں کہا جا رہا، وہ تو لگے ہی پہلے تھے، ان کے شوق کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی. یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے آگے چل کے ان جیسی تابع داری اور ان کے وارث بننے کا دعویٰ پالنا. جی یہ مجھے کہا جا رہا ہے. جی اسی لیے جہاں تہجد کا تذکرہ ہوا نا، تو وہاں سبحان اللہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. اب صرف نبی کی بات ہوتی تو پھر تو بات ختم تھی. جی اسے کہتے ہیں قرآن یہ دائرے بناتا ہے نا، ایمانی دائرے.
ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه سبحان اللہ وثلثه وطائفة من الذين معك طائفة من الذين معك سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف ان کے دائرے میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ صرف نبی کو یوں اس دائرے میں رہنا پڑتا ہے. نہ ایسے نہیں. الذین آمنوا معک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی. من تاب معک. ایمان کے لفظ بھی ہے, توبہ کے لفظ بھی ہے. جنہوں نے اس دائرے سے باہر نکلنے سے توبہ کر رکھی ہے اور جو اس دائرے میں داخل ہوئے ہیں, یہ حکم ان سب کے لیے ہے جب وہ قرآن اور نبی کے وارث بننے چلے ہیں. جی. قرآن سننے والوں کو کیسے سننا ہے, قرآن سنانے والوں کو کیسے سنانا ہے, یہ قرآن ایک بنیادی کردار ہے. یہ تذکرہ چل رہا ہے. جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے نہیں کہ ایک باری کلمہ پڑھیا تھا بس جنت پکی ہو گئی. یہ ایڈی چھیتی والے کام نہیں تھے. یہ اتنی جلدی والے کام تو دنیا کے کتے کرتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے فٹافٹ سب کچھ ہو جائے. ایسے نہیں. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. یہ جلدی کے پیچھے بھاگنے والے اپنے پیچھے جو چھوڑ رہے ہیں نا قیامت کا دن, اس دن پتہ چلے گا کہ کیا ہم نے حاصل کیا, کیا ہم نے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں. نہیں. نبی کا وارث بننے والا, قرآن سننے سنانے کی محنت پالنے والا, اسے اپنے آپ کو اس دائرے میں بڑا ہوشیاری سے اور بڑا خیال سے اندر رکھنا ہے, اس سے باہر نہیں نکلنا. طائفۃ من الذین معک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. عام آدمیوں کو تو بڑا سخت لفظ بولا جا رہا ہے, من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. جی. لیکن قرآن سننے والے اور قرآن سنانے والوں کو سبحان اللہ جی بڑی سپیشل تنبیہیں کی جا رہی ہیں. ایمان کے باب میں اتبع ما اوحی الیک من ربک. جی میرا پیغمبر جو وحی آ رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. اتبع. سبحان اللہ. اتبع ما اوحی الیک من ربک. رب کی طرفوں آئی ہوئی ہے, کوئی مذاق نہیں. جی. انج نہیں چلو کسی دی کچھ من لئی کچھ نہ مننی. نہ جنا نہ نجنا. اتبع ما اوحی الیک من ربک. اینو نہیں جو مننا ہے کہ جس طرح کو بندہ اکھاں بند کر کے کسی دے پیچھے ٹر پوے. یہ اتبع. کیا کیا چیز کروں, دیر ہو جاتی ہے. اتبع باب افتعال ہے. اتبع باب افتعال کی جو مثالیں پکوائی جاتی ہے نا ہمارے گرامر میں, وہ ہے کسب کا مادہ. سبحان اللہ. اس کی مثال دی جاتی ہے اکتسب یکتسب اکتسابا, اور یہ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ اس میں طلب ہوتی ہے. جڑا بندہ پہ کہندا نا میں جی کیتا ہے, کیتا نہیں کہندا, کہندا میں جی کرنا چاہنا وا. سبحان اللہ
میں یہ کمانا چاہتا ہوں، میں کمانے کی محنت میں ہوں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، جی میرا نبی تیرا رب تیرے ول وحی پیا کرتا ہی، تیرا رب پیا کرتا ہی، کوئی ہر کوئی نہیں۔ دھیان رکھی، دھیان رکھی، یہ پیچھے ٹر لگے انج زور لانا ہے کہ تیرے ہر عمل تو نظر آوے، تو پیچھے لگن دیا دوڑا لائیا ہوئی نے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کے پیچھے آ کے بند کر کے چلے ہو تو پھر باپ ادھر جاتا نظر آئے کسی اور طرف تو جاتا رہے، ادھر نہیں دیکھنا، تو میرے والی تک کی جانا ہے۔ یہ اتبع، بیٹا ادھر جاتا نظر آئے تو ادھر نہیں دیکھنا، میرے ہی پیچھے، میرے ہی پیچھے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تابع داری میری عبادت ہے۔ بے شک، بے شک۔ ایک دم لا الہ الا اللہ کیا آ گیا؟ اجی قرآن کی تابع داری میں اللہ دی عبادت ہے۔ بے شک، جی بے شک۔ کسی اور دے آکھے لگنا وہ نیری اطاعت ہوندی ہے، رب سونے دے آکھے لگنا یہ وہ اطاعت ہے جسے عبادت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی جی جی، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ اتباع، اعرض عن المشرکین، کسے چودھری نو نہیں ویکھنا کدھر پہ جاندا ہے، کسے فرعون نو نہیں ویکھنا کدھر پہ جاندا ہے، کسے دولت مند نو نہیں ویکھنا کدھر پہ جاندا ہے۔ یہ تو بڑیاں موجاں پہ ماردا ہے۔ نا 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 نا، او قرآن نو منن والیا تے قرآن نو سنن والیا دوویں سن لو ہے۔ قرآن دا پیچھا ہی نہیں کرنا جائے کہ ادھر ادھر اکھاں بند ہو جان تے جنوں راضی پہ کرنے او دی رحمتاں اُتے ٹک جاون۔ نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جہاں یہ آیت ہے نا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس سے آگے پیچھے کچھ آیتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ جی میں نے جب یہاں درس حدیث ہو رہا تھا تو اس میں بھی میں نے یہ آیت پڑھی تھی، آج پھر سامنے آ گئی ہے۔ جی سنانے تو اتبع ہی چلا تھا، اب وہ بھی سامنے آ گئی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہے وہ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ کتاب میں نے آپ کو ہی نہیں دی، پہلے بھی دیتا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہودیوں نے بھی میں ہی کتاب دیتی سی، صحیح گل یہ نہیں تے وَلَقَدْ دا مانا جڑے کرتوت نے انہاں دے وہ تے ویکھے جی لگدا کہ سارے کو کتاب لبھی کوئی نہیں۔ عجیب فاختلف فی، کتابیں میں آسمانوں سے اس لیے اتارتا ہوں کہ میرا نبی کتابیں سنائے اور کتابوں کو سن کر یہ اپنے اختلافات کو طے کر لے اور اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے کتابیں نازل کرنے کا مقصد میں اللہ کا۔ انزلنا الیک الکتاب، میرے کو بولے نہیں قرآن مجید آیت کا ترجمہ پہ کرنا۔ انزلنا الیک الکتاب لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، انزلنا الیک الکتاب،
ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری اے یہودیاں تے عیسائیاں دے، اے مشرکاں تے غیر مشرکاں دے جڑے اختلاف بڑے ہوئے نے، میری کتاب سن کے اختلاف مکا لین۔ میں نے کتاب اتاری اختلاف ختم کرنے کے لیے، لیکن ملا جب بگڑتے ہیں بغیم بینہم، جو سنانے والے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے قد کا حسد کرنے لگتے ہیں تو پھر ایسے مسئلے کرنے لگتے ہیں جن مسئلوں کی وجہ سے کتاب اللہ بھی اتحاد کی بجائے اختلاف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کرنا۔ او میرا قرآن سنان والا، دھیان کری، تو ایک دائرے کے اندر آ گئے ہیں۔ فاستقم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاستقم کما امرت، جیسے تجھے حکم دیا گیا۔ جی جتنے کا لفظ نہیں، جیسے، جتنا تے بھی ہو سکتا ہے ہوری ماننا سارا۔ نہ جنا فاستقم کما امرت، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پہ قائم رہنے کی محنت میں لگ جا۔ فاستقم کما امرت، میرا تو ہی نہیں من تاب معک، جنہوں نے تیرا قرآن سن کے توبہ کر دی ہے نا شرک و کفر سے، رب کی بغاوتوں سے، گندی عادتوں سے، رذالتوں سے، جی ایک دوسرے کی غلط دشمنیوں سے۔ من تاب معک، میرا تو ہی نہیں تیرا صدیق بھی، میرا تو ہی نہیں تیرا فاروق بھی، میرا تو ہی نہیں تیرا علی بھی، میرا تو ہی نہیں تیرا بلال بھی، میرا تو ہی نہیں تیرا سلمان و صہیب بھی۔ من تاب معک، جتنے بھی تیرے کو قرآن وصول کرنے والے نے تے آگاں پہنچان والے نے نہ وصول والے کو اگو پھر آگاں پہنچان والے نے، انہاں سارے انہوں میں کہنا پیا من تاب معک۔ سبحان اللہ، اس پہ قائم رہنے کی محنت میں لگ جا۔ جی جی کیا کروں، وقت بہت نازک ہو رہا ہے اور بات بڑی خوبصورت پیچھے رہ رہی ہے ابھی۔ سبحان اللہ، او میرا سونا قرآن دا کاری، جن آکھیا گیا ہے انجی ڈٹڑائی، اپنی مرضی نہیں بانٹنی، اپنی خواہش کو داخل نہیں ہونے دینا، کسی کی دیکھا دیکھی۔ بڑا سیانا بندہ ہے، بڑا بڑا چودھری ہے، یہ جو ادھر پہ جاندہ کی پاویں کو وڈا ہے تے پاویں کو چھوٹا، پاویں کو دولت والا ہے تے پاویں کو غریب، پاویں کو اپنا ہے تے پاویں کو بیگانا، نانا رب تے میں کلا اللہ، اور رب تے کوئی نہیں نا، یہ تے رب دی وحی لہذا فاستقم کما امرت، جس طرح دا حکم ہی وہ دے اتے قائم رہن کی محنت وچ لگ جا۔ اگلا فکرہ بڑا ہی قابل غور ہے، قرآن ہے نا حدہ بکاندہ ہے قرآن۔ سبحان اللہ، چونکہ ظاہری خطاب نبی سے ہے۔ جی سبحان اللہ، ساتھ مومنوں کا تذکرہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں نبی کی سچی تابعداری آئے وہ سب شامل ہیں یہاں۔ سبحان اللہ، جی 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 فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جو کوئی تیرے ساتھ توبہ کر لی اس نے وہ بھی اور آپ بھی
دھیان رکھنا، لا تطغوا، کہیں جوش میں حد سے باہر نہ نکل جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہیں جوش میں حد سے باہر نکل جائے۔ حد سے باہر نہ نکل جانا۔ جنی گل ہے انہوں اتھے ہی رکھنا ہے، رب دی گل ہے، بے شک، یہ کسی اور دی گل نہیں۔ یہ رب دی لائی لائن، اس لائن دے اندر ہی رہنا ہے، بھاویں کنی بھی نیک نہیں دی ہے۔ اجی مشرکاں نو ڈرانا ہے، مشرکاں نو ڈرانا نہیں سمجھانا ہے، ڈران غالب نہیں رکھنا، سمجھان غالب رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجی بڑے پلیت نے، انہاں دا علاج چاہیے، نا 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 نا، انہاں دا علاج ہے کہ دب دب قرآن سنو جی۔ سبحان اللہ، بیماریاں دا علاج تو قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو قرآن سناؤ تب تب جی۔ یہ چیز ٹھیک نہیں کہ اپنی مرضی تھے، مرضی مسئلے اپنے بنانے، آپ کے سخت تو سخت بنا بنا کے تو ہندیاں نو خوش کر کے قرآن دیا حداں تو باہر نکل جانا، اس کی اجازت نہیں۔ مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹے لارے، یارویں دیا کرو اسی نال آپ لے کے جنت ہی بڑھ جانا، تو انو کٹیاں نو آپ کو کسے نہیں بڑھن دینا، تو کسے نو کتھوں لے جانے۔ اللہ اللہ اللہ، کہیں تے پلیت کتے حرام خور تے لوگوں نو حرام والے پاسے لان والے، انہوں نے کنے جان دینا جنت والے پاسے، سوال ہی پیدا نہیں ہونا۔ نہ جنا نہ جنا نہ جنا، مشرکوں سے نفرت کے شوق میں انجنے مسئلے نہیں کرنے جنہ مسئلے دے نال قرآن اتحاد دی بجائے اختلاف دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دریا میں پانی چل رہا ہو، دونوں کناروں کے اندر اندر چلتا رہے جی جی، جی جی، ایک شکل یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ جوش مارے تو پانی باہر سٹنے لگ پڑے جی، دو شکلیں ہیں۔ جب اندر اندر چلتا رہے تو اسے سیلان ماء کہتے ہیں، اور جب کناروں سے باہر نکلنے لگے تو اسے طغیان ماء کہتے ہیں جی۔ سبحان اللہ، پانی اندر اندر چلے تو وہ سیلانی ہے، باہر نکلے تو وہ طغیانی ہے۔ جب طغیانی آئے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ڈوبتا ہے اور کیا کیا رڑ جائے، کی بچنا ہے وہ کل دیا گلاں نے پتہ لگے گا، اللہ اللہ۔ لیکن سیلانی سے سارا سال چلتا رہے، ارد گرد کی زمینیں دب دب فصلیں دیتی رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ ایمان والوں کی کثرت بنانی ہے، یہ شوق ہے، اچھی نیت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کے مسائل میں اپنی مرضی نال باہر پہ نکلے حداں تو، اج نہیں نہ جناب۔ اتنی بات ضرور کہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے ذبح کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کا ذبح کرتا جانور حرام ہے۔ یہ قرآن ہے، بے شک، یہ قرآن ہے بے شک، بے شک، جی، یہ قرآن ہے بابا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللہ اکبر، إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے اس کو کھایا کرو اگر تم قرآن کو ماننے والے ہو تو۔ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ ذبح کرنے والا کون ہو، نو، ذبح کرنے والے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرے، جیسے اسلام کا طریقہ ہے تو اس نے مسلمانوں کی طرح ذبح کیا، مسلمانوں کو اس کے کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ فَكُلُوا، سبحان اللہ۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو پرانی عادتیں تھی، وہ اس طرح ذبح نہیں کرتے تھے،
تو جب ان کا ذبح کیا ہوا گوشت مکے میں آنے لگا تو مدینے میں آنے لگا تو مسلمان اس کے کھانے سے ہچکچانے لگے. پتہ نہیں ہے انہوں نے صحیح پتہ بھی ہے کہ نہیں، کوئی ٹھیک ذبح کیتا نہیں کہ نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کہتے ہیں وہ ایڈے پاک نہ بڑھو تسی، قرآن تو قربان جاؤ، پاکیزگی دا دائرہ میرے قرآن دے اندر ہے. ایڈے وڈے موحد نہ بنو. توحید نام ہے قرآن کے بیان کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی اللہ دبنگ سے مالکم اور کی ہو گیا تو انوائے اور قرآن مننے والے ہو کی کر لگتے ہو. مالکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، جن چیزوں پہ اللہ کا نام کے وقت لیا جاتا ہے. مالکم اللہ تاکلو، تمہیں کیا ہے ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں مولوی بڑا سیرے لان لگے ہیں، تمہیں چتوڑ گڑی دیا تقیقہ کرا کرا کے بندے خراب کرتا رہے ہیں جی. تمہیں اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر رکھیا کر. ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر رکھیں جی. اس دائرے کے باہر نکلنے والوں کی نہ حوصلہ افزائی کریں، نہ ان کے ساتھی بنے، نہ ان کی بات مانے، نہ ان کی بات سنے. ہمیں ماننی ہے اپنے اللہ کی، ہمیں دیکھنا ہے رسول اللہ کو، بس اس سے ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کسی کو ڈر کے گل گول مول نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. پھر صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم ارحمنا رحمتا واسعہ، اللہم ارحمنا رحمتا کثیرہ. اے تیری رحمتہ دا مہینہ، اے تیری صحابت دا مہینہ، اے تیری برکتہ دا مہینہ، اے تیرے فضل دا مہینہ. اے سب کچھ ساڈی جھولی چ پا کے سانو اتنا مالدار بنا دے کہ اسی مشرکاں نو کہہ سکیے تکو رب دے مانگتا نو سب کچھ لب گیا دے ہوئے. اللہم اغفر، اللہم اقض حاجاتنا، اللہم ادفع بلیاتنا، اللہم سہل مشکلاتنا. اللہ اپنی رحمت نال قرآن دے اس مہینے قرآن نو انج دا منن والا بنا دے کہ ساڈے دھیان قرآن تو سوا ادھر ادھر کسی کتاب ال نہ جان. سانو جو کچھ نظر آوے وہ قرآن دی روشنی چ، سانو جو کچھ نظر آوے وہ تیرے نبی دی سنتی ہوئے. بس اپنی رحمتوں دے نال، اپنی مہربانیاں دے نال، اپنی رحمتوں دے نال، اپنی رحمتوں دے نال، اپنی رحمتوں دے نال سانو اپنے قرآن دا سچا کاری بنا دے، سانو اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا دے، سانو قرآن سچا بیان کرنے والا بنا دے، سانو قرآن سچا سننے والا بنا دے، سانو سچا اپنا عبادت گزار بنا دے، سانو اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا دے، سانو اپنے نبی دے یاراں دا سچا حبدار بنا دے، سچا تابعدار بنا دے. یا اللہ سچے ولیاں دا سچا تابعدار بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.